یہ فوج کی کمزوری کی پیغام ملا ہے دنیا کو، انڈیا کو، پاکستان کے دشمنوں کو۔ مطلب آپ کے لیے مشکل ہو رہا ہے نا عمران خان کا وہاں پر یہ بیان ہندوستان کے چینل پر، اس کو کلیریفائی کرنے میں مشکل ہو رہی ہے۔ آپ نے اپنی پارٹی کو بچانے کے لیے یا اسے مضبوط کرنے کے لیے اس ادارے کو انہوں نے کٹگھرے میں کھڑا کر دیا ہے کہ ہندوستان کے چینل پر بولنے میں آپ کو دقت آ رہی ہے، مان لیجیے نا یہ بات۔ آپ لوگوں کی تو خواہش ہوگی نا، انڈیا کی تو خواہش ہوگی کہ پاک فوج کے حوالے سے، آئی ایس آئی کے حوالے سے خوب دھماکہ، خوب جناب کرٹیسزم، خوب کنٹروورسی، وہ تو آپ کی خواہش ہوگی۔ ہماری خواہش نہیں ہے، آپ کے پچھلے 6 سالوں میں ہماری خواہش نہیں ہے، یہ ہمارا ایم ہے سر کہ آئی ایس آئی کو ایکسپوز کرنا ہے۔ اب وہ آپ ہی کر دے رہے ہیں تو تھینک یو سو مچ۔ میں ایک ریسپانسبل پاکستانی پالیٹیشین ہوں اور میں اسی حد تک آپ کے سامنے ہاں سر مشکل ہو رہی ہے، لیکن یہ بات سنیے، آپ ایک بس ایک کلیریفیکیشن کے لیے کہہ رہی ہوں فیاض بھائی، میری بات سنیے، میں آپ کو نہیں، ایک ہی ایجنڈا نہیں ہے آپ کا، جو ایک ہی ایجنڈا اسے ایکسپوز کرنا ہے سر، اور وہ ہم نہیں کر رہے ہیں۔ وہ آج کی تاریخ میں میرے تو ڈیئر موسٹ ہو گئے، اس لیے ہو گئے کیونکہ انہوں نے آئی ایس آئی کی پول کھولنے کا اب جو ہے ارادہ بنا لیا ہے، اور اسی لیے ہمیں تو وہ اس بار تھوڑے پسند آئیں گے۔ سو آل دا بیسٹ ٹو یو فیاض صاحب، میرے پاس وقت کی کمی ہے لیکن آگے بھی آپ سے ملاقات کرنے کی میں اچھک رہوں گی۔ آپ کو ہنکار پر اے بی پی نیوز پر میں انوائٹ کر لیتی، لیکن وورا صاحب سنا آپ نے فیاض صاحب نے کیا کہا، میں یہاں بیٹھ کر نہیں بتاؤں گا کہ کیا ہمیں کہنا ہے نہیں کہنا ہے، لیکن جو ہم سوچ رہے ہیں وہ تو ہے سامنے۔ اور پھر فوج نے آ کر پریس کانفرنس کی ہے، یعنی فوج نے فوجی انداز کے بجائے جمہوری انداز اپنایا ہے کہ پریس کانفرنس کے ذریعے صحافیوں کو بتایا ہے کہ یہ ہم پہ جھوٹ بول رہے ہیں، جیسے حکومت کرتی ہے، جمہوری حکومت کہ پریس کے ذریعے سے اپنا بیانیہ نشر کرتی ہے۔ فوج تو پریس کے ذریعے سے نہیں کرتی اپنا بیانیہ، فوج تو اپنے انداز سے اپنے دفاع بھی کرتی ہے، اپنا ملک بھی بچاتی ہے۔ فوج آ کر پریس کانفرنس کے ذریعے اپنی صفائی پیش کر رہے ہیں۔ وہ فوج نے کیوں اتنی عرصہ یہ توہین، یہ ذلت، یہ تذلیل، یہ تحقیر کیوں برداشت کی ہے؟ فوج تو علامت ہے ملکی سلامتی کی، ملکی بقا کی۔ فوج کا وقار، فوج کی مضبوطی، فوج کا عوام کے اندر اعتماد، اس کو دن دہاڑے بگڑتے دیکھتے رہے، وہ نابود ہوتا رہا، اور اس کے ذریعے سے سارا کچھ ہو کے اور آخرکار وضاحتیں کرنا کیوں پڑ گئی ہیں؟ اس کا مطلب یہ کہ فوج کے اندر کچھ ایسے عناصر ہیں کہ جنہوں نے فوجی طریقے سے یہ مسئلہ حل کرنے کے لیے رکاوٹ ہیں، اور یہ فوج کی کمزوری کی پیغام ملا ہے دنیا کو، انڈیا کو، پاکستان کے دشمنوں کو۔ خوب یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور فوج اس کو برداشت کر رہی ہے اور پریس کانفرنس میں آ کر صفائی پیش کر رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ فوج میں یہ جو تقسیم کی بات کی گئی تھی اور فوج میں وہ چیزیں انہوں نے کوئی اثر کیا ہے، اندر کوئی مجبوری بنی ہوئی ہے۔ پاکستان کی فوج کا آئینی کردار، فوج کہہ رہی ہے کہ ہم وہ کریں گے۔ غیر آئینی کردار پر سب کو اعتراض ہے، مجھے بھی ہے، باقیوں کو بھی ہے، کہ فوج اپنے غیر آئینی کام نہ کرے، آئین کے اندر رہے۔ لیکن عزیزان دوسرا پہلو یہ ہے، پاکستان کی فوج پاکستان کی علامت ہے بقا کی، سلامتی کی۔ فوج کمزور کرنا یعنی ملک کمزور کرنا، خیانت سب سے بڑی ہے۔ خواہ کوئی فوج کے اندر بیٹھ کر یہ کمزور کر رہا ہے یا فوج کے باہر بیٹھ کر کمزور کر رہا ہے، یہ وہ خیانت ہے۔ عوام کو شعور ہونے کی ضرورت ہے۔ اس وقت جتنا فتنہ پاکستان میں کھڑا ہوا ہے، یہ صحافیوں نے کیوں فوج کے خلاف یہ ماحول بنایا؟ عوام کی بے شعوری کی وجہ سے۔ اگر عوام میں شعور ہوتا تو عوام دو باتیں کرتے، ایک فوج نے جو غیر آئینی کام کیے ہیں ان پر عوام اعتراض کرتے، اور دوسرا فوج کے کمزور کرنے کے لیے جو کچھ ہو رہا ہے عوام اس کے مقابلے میں بھی ڈٹ جانے چاہیے تھے۔ چونکہ عزیزان پاکستان دو مضبوطی کے اس وقت عوامل ہیں، ایک جوہری توانائی پاکستان کی، ایک پاکستان فوج۔ یہ دونوں دشمن کی زد پر ہیں، اور یہ جو اندر سیاسی گینگ ہے اور صحافی گینگ ہے اور مذہبی گینگ ہے، جنہوں نے ان دونوں کو نشانہ بنایا ہے، یہ اصل خیانت کار ہیں پاکستان کے۔ ایران میں لاش کے ذریعے فتنہ کھڑا کرنا اور پاکستان میں لاش کے ذریعے فتنہ کھڑا کرنا، یہ بتاتا ہے کہ کنٹرول روم ایک ہے دونوں کا، ایک جگہ سے یہ پالیسی، ایک جگہ سے یہ حرکت ان کو بتائی جا رہی ہے۔